السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن الکریم Institute of Quran Translation into Urdu Program Ramadan organized by scholar Zebun-Nisa. قرات ہمارا گیسٹ ناز شریف گیسٹ زیبن-نسا۔ للت القدر کی تلاش میں دعا اور للت القدر کا بیان گیسٹ سمیع اللہ اسکالر۔ اعتکاف کے مسائل کیا ہے گیسٹ افشا بیان کرے گی۔ اعتکاف کے فضائل گیسٹ زیبن-نسا بیان کرے گی۔ ہم نے رمضان کا مہینہ کیسے گزارا گیسٹ لبنہ۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں سب سے پہلے قرات کی طرف جو کہ ہمارا ادا کر رہی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔
میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں۔ مجھے خبر کہیں سے پڑھو درود ان پر، مجھے خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ انہی سے مانگتی ہوں اور انہی سے مانگوں گی، انہی سے مانگتی ہوں اور انہی سے مانگوں گی، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں۔ بلا بھی سکتی ہے اور آ بھی سکتی ہوں، بلا بھی سکتی ہے اور آ بھی سکتی ہوں، یہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں، یہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد العربی المبعوث إلی کافۃ الناس وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا شب قدر کے عنوان سے کچھ دیر مجتمع ہونا، اس بیان کو سننا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور اس رات کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی بابرکت ہے۔ قرآن مجید میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا ہے، گویا کہ جو بندہ اس رات میں عبادت کرے وہ اس رات میں اس کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے در منصور کی ایک روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، یہ جو انعام ہے، یہ جو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت فرمائی ہے، یہ اس انعام جو ہے یہ کیوں ملا؟ اس کی جو وجہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کہ پچھلی امتوں کے پاس، ان کے لوگوں کے پاس ان کی عمریں زیادہ تھیں اور اس امت کی عمریں کم ہیں، تو گویا کہ یہ اتنا عبادت نہیں کر سکتے، تو گویا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے انعام یہ کیا کہ اس میں ایک رات ایسی دے دی جس کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتا رہا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس پر رشک آیا، تو اللہ جل شانہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع علیہ السلام کہ 80 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پل بھر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری روایات ہیں جو اس رات کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس رات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، ان 2 لفظوں پر غور کیجیے گا، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير خیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم کیا گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا، اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہو۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے انہوں نے آدمیوں پر طعن کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کی جو اپنی مزدوری پوری ادا کرے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں اور میرے باندیوں نے میرے فریضے کو پورا ادا کر دیا ہے، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور عبادت میں مشغول ہو دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر طعن کیا تھا، اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ فرشتوں اس مزدور کی جو اپنی مزدوری پوری ادا کر دیا کرے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں میرے غلاموں اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا ادا کر دیا ہے، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میری بلندی مرتبہ کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین اٹھا دی ہے۔ کیا بعید ہے یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اس رات کو 9ویں، 7ویں، 5ویں رات میں تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی اس مبارک رات میں عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شب قدر کی تیاری کریں، اور اس مبارک راتوں میں جہاں پورا سال جب ہم دنیا کے کسی کام میں لگتے ہیں تو ہم پورا کا پورا سال جو ہے رات ہو یا دن ہو اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ رمضان المبارک کی ان قیمتی راتوں میں ہم کچھ محنت کر لیں، کچھ عبادت کر لیں، کچھ اپنے دیگر معاملات کو پس پشت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لیں اس امت کے لیے۔ یہ امت جس حال میں اس وقت ہے، اس امت جس حال میں یہ پریشان ہے، یہ کرونا کی وبائی حالات ہیں یا دیگر جو جتنے مسائل ہیں، معاشی طور پر سارے لوگ پریشان ہیں، سب کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو قبول فرمائے، سب سے راضی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک حبک وحب عمل یقربنا الیک۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کی تمام ان دعاؤں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے مانگی ہیں وہ یا اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ جن شرور اور آفات سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرما، اور جن لوگوں نے آج کے اس مجلس کو منعقد کرنے میں اپنی کوششیں کی ہیں، اپنی صلاحیتیں خرچ کی ہیں، خاص طور پر محترمہ زیب النساء کو اللہ تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی رضا کا سبب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں وہ ہے اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف کے لفظی معنی ہے چمٹ جانا یا دھرنا دینا۔ عام اصطلاح میں سے یوں لیا جاتا ہے کہ رمضان کریم کے مبارک مہینے میں کچھ مخصوص وقت کے لیے مسجد میں بیٹھ جانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اپنی مغفرت و بخشش طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنا ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
بعثت سے پہلے بھی موجود تھی، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں یوں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو صاف کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور تم اپنی ازواج سے ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب کہ تم اعتکاف میں ہو۔ مطلب کہ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ آج کل چونکہ فتنے کا دور ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ گھر میں جو مسجد بعید بنائی جاتی ہے وہاں اعتکاف کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو مشکات، مسلم اور بخاری شریف تینوں کتب میں موجود ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرے دور کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو آپ ان کو مسجد میں جانے سے بھی منع فرما دیتے۔ باقی اگر آپ نے مسجد میں اعتکاف کرنا ہے تو اس کے متعلق تحقیق کر لیں اور ہر قسم کی جانچ پڑتال کر لیں، اور اس کے بعد آپ مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف رہ گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے رمضان میں پورا کر لیا۔ اعتکاف رہنے کی وجہ یہ بنی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ عائشہ میرا خیمہ مسجد میں لگا دیں، تو آپ رضی اللہ عنہا نے ان کے خیمے مسجد میں لگا دیے۔ کچھ دیر بعد باقی امہات المومنین آئیں اور انہوں نے بھی اجازت طلب فرمائی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ خیمے دیکھ کے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام امہات المومنین نے مجھ سے اجازت طلب فرمائی تھی تو میں نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کر لیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام خیمے اکھاڑ کے پھینک دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو کیا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے؟ نہیں، یہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ جب اعتکاف میں ہوں تو صرف رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں، نہ کہ اپنا جو وہ وقت ہے وہ کسی اور کام میں آپ مشغول ہو جائیں۔ لہٰذا بہتر ہے کہ جتنا آپ ہو سکتا ہے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کی کتب پڑھیں، وظائف کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اور اپنے والدین کی، تمام امت کی بخشش طلب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 1 مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ اس میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے عشرے کا بھی اعتکاف کر لیا، اور 20ویں روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ اگلے 10 دن یعنی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جس رات شب قدر ہوگی اس کی فجر کی نماز میں میرے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 21ویں رمضان المبارک کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی تو اس کے بعد ان کے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان تھا، کیونکہ اس رات مسجد میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مسجد کا چھت ٹپکا، اور وہاں پہ کیچڑ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ زمین پہ سجدہ دیتے تھے اور یہی افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ 21ویں رمضان کو شب قدر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو اعتکاف ازواج مطہرات کی وجہ سے رہ گیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے رمضان مبارک میں کور کر لیا 20 دن کا۔ اور اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور اس میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا دورہ بھی کروایا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کریم کے مبارک مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے اعتکاف کے لیے وقت نکالیں، 10 دن کا ہو جائے، 20 کا ہو جائے، 30 کا، اگر کوئی زیادہ نہیں کر سکتا تو 3 دن کا بھی کر سکتا ہے، اور اعتکاف 1 دن کا بھی ہوتا ہے۔ آپ جتنا آپ کو مناسب لگے وہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب بنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت و بخشش طلب کریں، تاکہ کل آنے والے وقت میں
یعنی روز قیامت آپ کے پاس اور ہمارے پاس کچھ ایسی نیکیاں ہوں جن کو ہم نے سنت پہ عمل کر کے حاصل کیا ہو سکتا ہے وہی ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دیکھا کہ افشا نے آپ کو اعتکاف کے بارے میں بتایا کہ اعتکاف کیا ہے، تو اب میں آپ کو سامعین اعتکاف کے فضائل کے بارے میں بتاؤں گی کہ اعتکاف کے فضائل کیا ہیں۔ تو ناظرین، نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ 2 سے 125، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ تو ناظرین دیکھیں کہ اعتکاف جو ہے وہ پہلے ہی سے چلتا آ رہا ہے، یعنی کہ پیغمبر علیہ السلام یہاں سے سٹارٹ ہوئی ان کی تبلیغ، وہاں سے چلتا آ رہا ہے اعتکاف۔ تو نیکسٹ حدیث میں دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ یہ تھی حدیث المعجم لطبرانی 7326، اس کا حوالہ نمبر تھا۔ تو دیکھیں کہ ناظرین کے اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے کہ اگر ہم ایک دن بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے کتنی رحمت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت علی زین العابدین بن حسین نے اپنے والد امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان مبارک میں 10 دن اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ تو سامعین، یہ شعب الایمان باب الاعتکاف میں سے حدیث لی گئی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی کتنا ہمیں اجر دیا گیا ہے کہ اگر ہم 10 دن کے لیے اعتکاف پر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح البخاری 3-47 سے لی گئی ہے، حوالہ نمبر 3-47 ہے۔ ناظرین، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا ایک مقصد شب قدر کی تلاش بھی ہوتا تھا۔ شب قدر کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس شخص کو اس رات عبادت کی توفیق مل جائے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ حوالہ نمبر تھا حدیث کا مسند احمد الترغیب۔ تو سامعین، اعتکاف کا اصل مقصد اللہ عز و جل سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، یعنی کہ عبادات کر کے، نفلی نماز سے پڑھ کر، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری، اللہ عز و جل ہمیں اعتکاف کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے ایک میری یہ بھی دعا ہے، اللہ عز و جل ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے اور ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا دے جو نیک لوگ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہیں، ہمیں بھی ویسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری
نیک عمل کرنے جو ہم نے کیے ہیں اور جو ہم ارادہ کرتے ہیں ان کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی میزبان زیب نساء کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آج کا جیسے ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ ہم نے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ کیسے گزارا اور ہمیں اس رمضان کے مہینے سے ہم نے کیا سیکھا، اس کے حوالے سے میں یہ بات کروں گی کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اور رمضان کا جو مہینہ اس میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ اور قرآن حکیم کے بارے میں یہ بات کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کی جو آیات ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ جو کتاب ہے ہدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور ایک یہ بات ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب روزے بھی نازل کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ اب یہ دونوں باتیں میں نے دیکھا کہ روزوں میں جو بات مشترک ہے اور جو قرآن میں بات مشترک ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مطلب روزوں کا مقصد جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اور قرآن بھی اسی لیے نازل ہوا کہ ہم متقی بن سکیں۔ اور اب یہاں بات جو ہے نا وہ آ کر ختم ہو جاتی ہے متقی بننے پہ، اور جب تک ہم متقی نہیں بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، اپنے اعمال میں ہم لوگ قرآن کو شامل نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر میں ایک بات بتاتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ اور ہم بہت سارے، میں دیکھتی ہوں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کہتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی میں ہم تک جب تک ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہوں گے ہمیں قرآن کا، روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور قرآن حکیم جو ہے ایک ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے، اور اس نور سے ہم نے اپنی زندگیوں کو منور کرنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اعمال میں بہتری نہیں آتی تو ہمیں قرآن پڑھنے کا، روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم تتقون یعنی متقی بننے کی کوشش کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ امید ہے ناظرین آپ کو رمضان پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنی میزبان زیب نساء کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔